ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ محمود غزنوی نے کیا کیا, سلطان غوری نے کیا کیا, اکبر نے کیا کیا, بابر نے کیا, who cares, ان لوگوں کے بارے میں مطلب ہمیں کیوں بات کرنی ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے مسئلہ ہے توہین رسالت کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں یا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے, ایسا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے, درگزر کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ابی جیسا منافق, عبداللہ ابن ابی جیسا منافق مدینے میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دن رات گستاخی کرتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ میں اپنے باپ کا کام تمام کر دوں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. اسی طریقے سے میں نے کل واقعہ یا پرسوں کے درس میں یہ واقعہ آیا تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسینیٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ پکڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا, اس کو سزا نہیں دی. قرآن کریم میں سورہ انعام میں یہ آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں, قد نعلم, کہ آپ کو یہ بات افسردہ کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں. یہ لوگ جو آپ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں, آپ اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. لیکن یاد رکھیے ولا یکذبونک, کہ آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کر پائیں گے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, لیکن جو ظالم لوگ ہیں, جو ٹرانسگریسرز ہیں, ظلم کرنے والے ہیں اپنے اوپر, وہ اللہ کی آیتوں کا صرف انکار ہی کر سکتے ہیں, ان کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے. اور یہ اوپن چیلنج ہے پوری دنیا کو آج بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جھوٹا ثابت کر کے دکھائے. تو یہ اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ سزا نافذ کریں, بلکہ کہا گیا ٹھیک ہے آپ صبر کریں, آپ رنجیدہ ہیں صبر کیجئے, لیکن آپ سزا دینے کا حکم نہیں دیا گیا اس آیت میں, ریٹیلیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس آیت میں. ایک اور آیت ہے, اللہ فرماتا ہے انا کفیناک المستہزئین, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں, توہین کرنے والے ہیں, ہم ان کے لیے کافی ہیں, آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان آیتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ توہین رسالت کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. اور بہت سے لوگ آج ان آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں اور توہین رسالت کی سزا کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, اور وہ یہ ہے کہ توہین رسالت, یاد رکھیے, سزا دینا یہ فرد کا حق نہیں ہے. یعنی کوئی انڈیویجول کسی دوسرے کو سزا نہیں دے سکتا. اگر آپ مثلا مسلمان ہیں اور آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے, اور آپ کے ملک کا قانون یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سزا نافذ کی جائے, تو آپ فوراً اتھارٹیز کو کمپلین کریں. آپ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو یہ خود اسلام کے خلاف ہے. لہٰذا توہین رسالت کی اگر کوئی سزا ہے تو وہ گورنمنٹ دے گی, وہ ریاست دے گی, انڈیویجول نہیں انسان دے سکتا. انڈیویجولی کوئی فرد وہ سزا نافذ نہیں کر سکتا. یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں, انا کفیناک المستہزئین, یا اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت, یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی. مکہ میں چونکہ کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی, بلکہ وہاں معاملہ انفرادی تھا, انڈیویجول تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, آپ سزا نہیں دے سکتے چونکہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے. حکومت سزا دینا حکومت کا کام ہے, فرد کا کام نہیں ہے. لہٰذا بحیثیت فرد کے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور آپ صبر کرتے رہیں. لیکن جب مدینے میں ریاست قائم ہو گئی تو اب حکم دوسرا ہے. اب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا وعدہ کرنے کے بعد اپنے عہد کو اور اپنے کووننٹ کو, اپنے معاہدے کو توڑ دیں, اور وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ, اور آپ کے دین میں طعن کریں, تانے دیں آپ کے دین کو, یعنی آپ کے دین کی توہین کریں, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, تو ایسے کفر کے سربراہوں سے قتال کیجئے, یعنی ان سے لڑیے. اب دیکھیے ریاست قائم ہو گئی. ریاست قائم ہونے کے بعد یہ حکم آیا کہ ان لوگوں نے اگر آپ سے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا اور دین میں تانے دیے, یعنی دین کی توہین کی, تو اب سزا یہ ہے کہ ان سے قتال کیا جائے, ان سے لڑائی لڑی جائے. یہ جو آیت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مان لیجئے اگر کسی دوسرے ملک میں کہ جنہوں نے ہم سے معاہدہ نہیں کیا, یہ جو میرے پیچھے میپ ہے یہ خاص وجہ ہے اس کی, یہ جو گرے ایریا ہے, یہ وہ ممالک ہیں کہ مثال کے طور پر امریکہ ہے یا ارجنٹینا ہے یا اسی طریقے سے چائنا ہے, یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پر بلاسفیمی کی کوئی سزا نہیں ہے, کوئی سزا نہیں. اب اگر مان لیجئے کوئی آدمی ان ملکوں میں رہتا ہے اور وہ بلاسفیمی کا ارتکاب کرتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو یہ ملکوں کا جو اسلامی حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس مسئلے کو ایک پراپر پلیٹ فارم پر اٹھائیں. لیکن مان لیجئے کوئی پاکستان کا بندہ ہے, افغانستان کا بندہ ہے, سعودی عرب کا بندہ ہے, وہ وہاں جائے اور وہاں جا کر وہ سزا نافذ کرے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا, چونکہ امریکہ میں رہنے والا, ارجنٹینا میں رہنے والا, چائنا میں رہنے والا یا ان ممالک میں رہنے والا, انہوں نے ہم سے کوئی معاہدہ نہیں کر رکھا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے. ہاں, جنہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے, یعنی وہ اسلامک ٹیریٹوری میں رہتے ہیں, غیر مسلم ہیں,
اور انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کریں گے، اس کے باوجود وہ شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں، تو قرآن کا حکم ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ واقعہ ہے کعب اشرف کا۔ تو یہ جو شخص تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے قتل کیا گیا۔ کعب بن اشرف کو، یہ بنو نذیر ایک ٹرائب تھا، یہ اس کا سردار تھا۔ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کے دو جرم تھے۔ پہلا جرم تو یہ تھا کہ اس نے معاہدہ توڑا تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی تھی۔ معاہدہ کیسے توڑا تھا؟ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، وہ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کعبا عاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعین علیہ ولا یقاتلہ، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ اس نے کیا تھا مدینے میں رہ کر۔ مدینے میں واضح یاد رکھیے کہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اور یہ جو کعب بن اشرف ہے یہ مدینے کا سٹیزن ہے۔ اس نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا، لیکن ہوا کیا؟ لحق بمکہ تھا، مکہ چلا گیا، یعنی جو دشمن کی ٹیریٹوری تھی اس زمانے میں، یہ وہاں چلا گیا۔ ثم قدم المدینہ، تو وہاں جا کر اس نے ان سے باتیں کی، اس نے ان سے معاہدے کیے، ان سے خفیہ سازشیں کی۔ اس کے بعد واپس آیا مدینہ۔ ثم قدم المدینہ معلنا بمعادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مدینہ آیا اور اعلانیہ طور پر اوپنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کرنے لگا۔ فکان اول ما خضع عنہ، یہ پہلا شخص ہے جس نے معاہدہ توڑا، پہلا شخص ہے، پہلا غیر مسلم ہے جس نے ریاست مدینہ میں رہتے ہوئے اس نے معاہدے کو توڑا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت دی۔ ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے، ترمذی میں روایت آئی ہے کعب بن اشرف کی، کہ ان کعبا کان شاعرا، کعب ابن اشرف شاعر تھا، کان یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتا تھا، ویحرض علیہ کفار قریش، اور وہ قریش کے کفار کو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے پر آمادہ کیا کرتا تھا، سازشیں کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے، ان دو جرائم کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا ریاست دے گی، اور وہ ریاست اس طریقے سے دے گی کہ اگر کوئی غیر مسلم سٹیزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جو بھی سزا ریاست نے طے کی ہوئی ہے وہ سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست قائم ہونے کے بعد معاف کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو معاف کیا، بعد میں معاف نہیں کیا، ایسا کیوں کیا؟ یہ یاد رکھیے ایک چیز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے فزیکل طور پر، یعنی جسمانی طور پر پریشان کیا ہے، یعنی جسمانی اذیت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو معاف کیا۔ یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ ایک مشرک تھا، اس نے اچانک سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تلوار برابر میں رکھی ہوئی تھی، اور اس نے تلوار سونت لی اور کہا کہ اے محمد، اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو وہ اساسینیٹ کرنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے کہ جنہوں نے جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں۔ قریش نے جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں، بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، آپ نے معاف کر دیا، نو پرابلم۔ لیکن آپ نے جس نے زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اس کو معاف نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانی تکلیف پہنچانے والا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، بلکہ وہ دین کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہے۔ وہ اسٹیٹ کا جو مذہب ہے، اسٹیٹ کا جو دین ہے، اس کے خلاف وہ اعلان جنگ کیے ہوئے ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی طور پر کیسے تکلیف پہنچاتے تھے لوگ؟ کہتے تھے کہ ارے یہ محمد جو ہے نا، یہ تو شاعر ہے۔ تو اب اگر آپ نے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مان لیا، تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ نے نازل نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر شعر و شاعری کر دی۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرٹیسزم نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اس کے بعد اسلام کی توہین ہوئی، یہ قرآن کی توہین ہوئی۔ ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کو، کہ جس کا دین اسلام ہے، وہ ایکٹیو ہوگا اور ایسے لوگوں کو اس کو سزا دینے کا حق ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف کرٹیسائز کر رہا ہے تو کیا کرٹیسزم کے اوپر سزا دی جائے گی؟ نہیں، کرٹیسزم کے اوپر سزا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ کوئی اسلام کے خلاف تنقید کرنا چاہتا ہے، کوئی اسلام کے خلاف آبجیکشن ریز کرنا چاہتا ہے، کوئی اسلام کے تعلق سے سوالات کرنا چاہتا ہے، نو پرابلم۔ آپ اسلام کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، کریے۔ یہاں سوال کرٹیسزم کا نہیں ہے، یہاں سوال توہین کا اور تنقید کا ہے، یعنی جو اسلام کی اور اسلام کی مقدس شخصیات کی، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اللہ کی توہین کرے اور تنقید کرے، اب اس جو اسٹیٹ ہے وہ سزا نافذ کرے گا۔ اچھا، یہ جو آپ میرے پیچھے میپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ میپ ہے۔ یہ دراصل بلاسفیمی لا کہاں کہاں ہے، یہ ان ملکوں کا میپ ہے۔ آج مرتد اور ملحد بڑا اچھلتے ہیں، بہت اچھلتے ہیں کہ بھائی یہ جو بلاسفیمی لا ہے یہ غلط ہے اور فلاں ہے ڈھکا ہے۔ یہ جو آپ کو میں میپ دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں گرے ایریا ہے، اس میں امریکہ آ گیا ہے، میکسیکو آ گیا ہے، ارجنٹینا ہے، پیرو ہے، اور اسی طریقے سے چائنا ہے، منگولیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ممالک میں کوئی بلاسفیمی لا نہیں ہے۔ اچھا، جہاں پر گرین ہے وہاں بلاسفیمی لا تھا چند سالوں پہلے تک، لیکن اس کو ریپیل کر دیا گیا۔ اس میں نیوزی لینڈ بھی آ گیا، کینیڈا بھی آ گیا۔
अच्छा, जहां पीला है उसमें इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पर सब नेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं। सब नेशनल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यह है कि वो नेशनल लेवल पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि स्टेट लेवल पर हो सकते हैं, काउंटी लेवल पर हो सकते हैं। हर स्टेट का लॉ, यानी एक मुल्क के अंदर जो अलग अलग सूबे हैं, सूबे का लॉ अलग हो सकता है। तो इंग्लैंड में कुछ इलाके ऐसे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ इलाके ऐसे होंगे कि जहां ब्लास्फेमी लॉ आज भी एक्टिव है। उसके बाद आप आ जाएं ऑरेंज पर। ऑरेंज ममालिक में आता है इंडिया है, इसी तरीके से रशिया है, और इजिप्ट है, और इसी तरीके से यूनाइटेड अरब इमारात है, ओमान है, जॉर्डन है, वगैरह वगैरह। ये वो ममालिक है जहां पेनल्टीज हैं, फाइन्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। यहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और इसी तरीके से फाइन्स यानी पेनल्टीज भी हैं, मॉनिटरी फाइन्स। उसके बाद आ जाइए आप जहां पर डार्क ऑरेंज है, यानी या कह लें लाइट ऑरेंज जहां पर है वहां पर फाइन्स है, और जहां डार्क ऑरेंज है वहां प्रिजन सेंटेंस है। इंडिया उन ममालिक में है, रशिया उन ममालिक में है जहां प्रिजन सेंटेंस है, यानी 2 साल की या 3 साल की सजा हो सकती है ब्लास्फेमी पे। और जहां बिल्कुल डार्क रेड है उनमें आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। इन ममालिक के अंदर डेथ सेंटेंस है, अगर ब्लास्फेमी की तो डेथ सेंटेंस नाफिज होगी। अच्छा, अब सवाल यह होता है कि ये जो यूरोपियन ममालिक हैं इनमें भी ब्लास्फेमी लॉ है, तो ये कैसा ब्लास्फेमी लॉ है? आप अगर जर्मनी चले जाएं, आप इसी तरीके से ऑस्ट्रिया चले जाएं, इन मुल्कों में आप नाजी सल्यूट करके दिखा दें मुझको, आप किसी पब्लिक प्लेस पर नाजी सल्यूट करें, फौरन आपके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, और कुछ यूरोपियन ममालिक में बाकायदा सजा भी है, चंद महीनों की सजा आपको दी जाएगी। तो ये जो नाजी सल्यूट है, इसका मतलब ये है कि आप हिटलर को एडमायर कर रहे हैं। हिटलर कौन है? कि जिसने यहूदियों को कत्ल किया था। तो नाजी सल्यूट करने का मतलब ये है कि आप उस कत्ल को जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप यहूदियों की जो सेंटिमेंट्स हैं और जज्बात हैं उनको हर्ट कर रहे हैं। लिहाजा यूरोपियन ममालिक के अंदर कानून फौरन हरकत में आ जाता है। तो यहाँ सवाल ये होता है कि यहूदियों के जो जज्बात हैं वो जज्बात हैं, और मुसलमानों के जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। यहूदियों के जज्बात की इतनी हैसियत है कि यूरोप में आज भी ब्लास्फेमी लॉ है, लेकिन मुसलमानों के जज्बात की कोई हैसियत नहीं है। वहां फौरन आपको लिबर्टी और फ्रीडम याद आ जाती है। अब कोई ये कह सकता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि इन ममालिक में ब्लास्फेमी लॉ है, लेकिन ये जो ब्लास्फेमी लॉ है ये कत्ल नहीं है, डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती, चंद महीनों की सजा है या जुर्माना है, लाइट सेंटेंस है। इंडिया में देख लीजिए 2 से 3 साल की सजा है, ऐसा नहीं कि लाइफ सेंटेंस है या डेथ पेनल्टी है। लेकिन सऊदी अरब में तो डेथ पेनल्टी है, या इस्लामी जो यानी जहां पर इस्लामी निजाम है, इस्लामी निजाम में तो डेथ पेनल्टी है तौहीन रिसालत के ऊपर। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हम मगरिब की जो मिसालें देते हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज की जो मिसालें देते हैं, वो सिर्फ आपको एक्सपोज करने के लिए देते हैं। हम ये मिसालें इसलिए नहीं देते कि हम उनकी तकलीद कर रहे हैं, हम ये मिसालें इसलिए नहीं देते कि हम उनके पैरामीटर्स को अप्लाई कर रहे हैं। हमारे नजदीक उनके पैरामीटर्स टोटल फेल हैं। कल मैंने जो इस्लाम में सजाओं का जो निजाम है उसको बयान किया था, और उसमें बताया था कि मगरिबी ममालिक में अमेरिका की मिसाल दी थी और सऊदीया की मिसाल दी थी, और ये कहा था कि अमेरिका में जो सजाएं दी जाती हैं जिन मुजरिमों को, जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो 44% पहले ही साल में दोबारा वही जुर्म करते हैं, 68% 3 साल के अंदर वही वाला जुर्म करते हैं, और 77% 5 साल के अंदर वही जुर्म करते हैं। तो 77% लोग 5 साल के अंदर दोबारा जराइम की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जबकि उनको करेक्शन सेंटर्स भेजा जाता है, जबकि सऊदी अरब में 3 से 4% ही दोबारा जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। तो इस्लामी जो सजाएं हैं वो इफेक्टिव हैं, वेस्टर्न सजाएं इफेक्टिव नहीं है। लिहाजा इस्लाम में हमें यूरोप की या वेस्टर्न कंट्रीज की तकलीद नहीं करनी है। हम उनकी सजाओं के निजाम को दिखाकर सिर्फ उनको एक्सपोज करते हैं। हमें यह देखना है कि सजा इफेक्टिव है या नहीं, और डेथ पेनल्टी बहुत से मामलात में इफेक्टिव है, लिहाजा इस्लाम में इसको डेथ पेनल्टी को रखा गया है। तो यह है तौहीन रिसालत की सजा। तो हमें इससे साबित हुआ कि कुरान से भी साबित हुआ और हदीस से भी साबित हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी, कि जब रियासत कायम हो जाती है तो तौहीन रिसालत की सजा एक्टिव हो जाती है। हाँ, फर्द को, मैं दोबारा कहता हूं, किसी भी इंसान को कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। या आप अगर किसी ऐसे मुल्क में हैं कि जहां का कानून इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, आप वहां अगर किसी तौहीन रिसालत के मुर्तकिब शख्स को कत्ल करते हैं तो आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, और ये चीज गलत है, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। तो ये चंद चीजें हैं। आज की इस गुफ्तगू से ये बात वाजे हुई कि मुसलमानों की जो पोजीशन है वो ये है कि हम किसी दूसरे माबूद को, किसी दूसरे मजहब के माबूद को हम बुरा भला नहीं कहेंगे, हम किसी दूसरे मजहब के इबादत खाने को नहीं तोड़ेंगे। ये हमारी पोजीशन है, कुरान से और हदीस से वाजे हो चुका। और जब हमारी ये पोजीशन है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं गैर मुस्लिमों से कि वो अल्लाह को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला न कहें, तौहीन न करें। अगर उनको तनकीद करनी है और क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम्ड। लेकिन क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप तौहीन करें। क्रिटिसिज्म का मतलब ये है कि आप सवाल उठाएं। आप अल्लाह के वजूद पर सवाल उठाना चाहते हैं, उठाइए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सवाल करना चाहते हैं, सवाल कीजिए। लेकिन आपको ये हक नहीं है अखलाकी एतबार से कि आप शान रिसालत में गुस्ताखी करें या अल्लाह की शान में गुस्ताखी करें, चूंकि हमारा जो रवैया है ऐसा नहीं है। तो अगर हम अखलाकी एतबार से इतने बुलंद हैं तो आपके अंदर भी इतने गट्स होने चाहिए कि आप अखलाकी एतबार से हमारे करीब आए कम से कम, और एक लेवल पर आकर गुफ्तगू करें, सिविलाइज्ड बने। ये इस्लाम की तालीम है। और जब इस्लामी रियासत कायम हो जाती है तो जाहिर है कि वहां
ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ توہین رسالت کے خلاف جو لوگ اس قانون کو توڑتے ہیں ان کو سزا دے. یہ قانون پورے ملک میں الگ الگ شکلوں میں پوری دنیا میں موجود ہے. کہیں چند یعنی کہیں فائن ہے, کہیں کچھ سالوں کی سزا ہے, کہیں کچھ مہینوں کی سزا ہے, کہیں ڈیتھ سینٹنس ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. میں نے آپ میں سے کسی کے میسج نہیں دیکھے, اور دین مشرا امید ہے کہ آپ کے اس سوال کا جو شروع میں آپ نے کیا تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے بتوں کو کیوں ہٹایا. چونکہ آپ کے بڑوں نے کعبے میں بت رکھ دیے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو ہٹانا پڑا.